وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا انتہائی کرم و احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ سے متعلق آج کی 5ویں نشست میں ہم سب کو بیٹھنا نصیب ہوا ہے. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ابھی تک ہمارے سامنے سیرت طیبہ سے متعلق جو اہم باتیں آئی ہیں، یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کو جس زمانے میں بھیجا اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. پھر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو پوری کائنات میں بھیجا تو آپ کی بعثت ہوئی جزیرۃ العرب میں. اس کی وجہ آپ حضرات کے سامنے عرض ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. آپ کا سلسلہ نسب کس طرح پہنچتا ہے وہ ہمارے سامنے بات آئی. پچھلی مجلس میں جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جس سال اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل. اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ اور عام الفیل کہنے کی وجہ کیا ہے وہ تفصیل ہمارے سامنے آئی کہ اس سال ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ یمن سے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے ایسے پرندے بھیجے جس نے اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا. قرآن کریم کی ایک سورت اتری جس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے. اس سورت کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ فیل. ماشاءاللہ. اسی سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے جس سال فیل کا ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا ہے. اس کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ علیہ السلام کی ولادت جس وقت ہوئی ہے اور اس ولادت کے بعد آپ علیہ السلام کی حضانت اور آپ کی رضاعت اور آپ کی کفالت، دیکھیں آپ، یہ آج کا ہمارا اصل موضوع ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. حضور علیہ السلام کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش، آپ کی رضاعت یعنی بچہ کم از کم 2 سال تک دودھ پیتا ہے، یہ رضاعت کہاں ہوئی. حضانت جو بالکل گود کی عمر ہے، آپ علیہ السلام کی یہ عمر کس گود میں گزری ہے. اور کفالت جب آپ علیہ السلام دودھ پینے کی عمر سے آگے نکل کے بڑے ہوئے تو پھر آپ کو سنبھالنے کے لیے اللہ پاک نے کس کا انتخاب فرمایا، اس کو کہتے ہیں کفالت. تو آج ہمیں کتنی چیزوں پہ بات کرنی ہے؟ 4 چیزیں: ولادت، رضاعت، حضانت اور کفالت. سب سے پہلی چیز ہے حضور علیہ السلام کی ولادت. اب غور کریں، آپ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. یہ بات ہے.
اب رہ جاتی ہیں تین باتیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین. دن، تاریخ اور مہینہ. دن کے بارے میں بالکل اتفاق ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش کس دن میں ہوئی ہے؟ پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن ہوئی. کئی روایات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا پیر کے دن. صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے مجھے اسی دن دنیا میں بھیجا ہے. پیر کا دن میری پیدائش کا ہے. اس پر اتفاق ہے. مہینہ کون سا تھا؟ اس پر بھی تقریباً اتفاق ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. چند ایک اقوال ہے، کسی نے رمضان، کسی نے سفر، کسی نے محرم، لیکن یہ شاذ اقوال قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول. دو باتیں طے ہو گئی کہ ولادت کا دن کیا ہے؟ پیر ہے، اور ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول. اب ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں آپ دنیا میں تشریف لائے دوستو؟ چونکہ یہ ایک تحقیقی بات ہے، ہمیں تقریباً 1450 سال پیچھے جانا ہے. تو وہ تاریخ کون سی تھی؟ اس بارے میں اختلاف ہے. علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر 4 اقوال ملتے ہیں. ایک قول یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس تاریخ کو دنیا میں آئے وہ تھی 2 ربیع الاول. دوسرا قول یہ کہ آپ جس تاریخ کو آئے وہ تھی 8 ربیع الاول. تیسرا قول جس تاریخ کو آپ آئے وہ تھی 12 ربیع الاول. اور ابھی اس وقت یہی تاریخ مشہور ہے. ہمارے ہاں جو اہتمام ہوتا ہے وہ کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول. اور چوتھا قول یہ کہ آپ جب تشریف لائے تو کون سی تاریخ تھی؟ 9 ربیع الاول تھی. اور یہی قول راجح قول ہے دوستو. بات کو سمجھیں. اس وقت دنیا جس ترتیب سے تیزی سے جا رہی ہے، آپ حضرات ہم سے یقیناً زیادہ جانتے ہیں، یہ سمجھدار پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے. حساب کتاب کرنا، پچھلے کئی سالوں کا کیلکولیٹر گھما دینا کہ پچھلے سال تاریخ کئی سالوں تک پیچھے چلے جانا، یہ اس وقت کوئی مشکل چیز نہیں رہی ہے دوستو. کمپیوٹر کے چند بٹن آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، سارا ڈیٹا سامنے آتا ہے کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں آئے، پیر کے دن آئے. یہ 2 باتیں طے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں کتنے پیر ہو سکتے ہیں؟ 4 یا 5. بڑی مشکل سے 5 آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ہر مہینے میں ایک دن کتنی دفعہ دوڑتا ہے؟ 4 دفعہ. تو ہمارے پاس مہینہ بھی ہے، ہمارے پاس دن بھی پیر کا ہے. اب تحقیق کرنے والے پیچھے گئے اور انہوں نے اس مہینے کا ربیع الاول نکالا اور اس ربیع الاول کے پیر نکالے. اب ڈھونڈا گیا کہ اس سال کے ربیع الاول میں پیر جو آئے تو اس میں کون کون سی تاریخ پڑ سکتی تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ 4 پیر رہے اس مہینے میں. ربیع الاول سے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس سے پیچھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے گزرا، سفر کہتے ہیں. اس مہینہ سفر کہلاتا ہے. اسلامی مہینہ یا تو 29 کا ہو سکتا ہے یا پھر 30 کا ہو سکتا ہے. یہ 2 امکانات ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں. اس لیے بعض علماء نے تحقیق کی اور کہا کہ اگر ہم ربیع الاول سے پچھلا مہینہ سفر 29 کا مانتے ہیں، اسی سال حضور کی ولادت کا، اور کریں وہ اگر ہم 29 کا مانیں تو پہلا پیر ربیع الاول کا آئے گا 2 ربیع الاول، دوسرا پیر آئے گا 8 ربیع الاول. سمجھیں؟ اور اگر ہم مانتے ہیں پچھلے مہینے کو 30 کا تو پہلا پیر آئے گا 3 ربیع الاول اور دوسرا پیر آئے گا 9 ربیع الاول. آپ سمجھیں؟ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، ان کی روایت ہے، اس میں واضح طور پہ الفاظ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو وہ کون سی ربیع الاول تھی؟ 9 ربیع الاول تھی. اور مصر میں ایک مشہور محقق گزرے ہیں کچھ سالوں پہلے، ان کا نام تھا محمود پاشا فلکی. اس انسان نے عجیب فلکیات پر محنت کی اور تحقیق کی
اور میں نے اس کا کچھ حصہ دیکھا. اس نے جو تحقیق کی پیچھے کہ اس سال یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، بڑی تحقیق، انسان کا دماغ گھومتا ہے. تو محمود پاشا کی تحقیق بھی یہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس تاریخ کو آئے؟ 9 ربیع الاول. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر ہم وہ کہ بھائی 9 12 ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے. ایسا ہی ہے نا. اس کو ربیع کہتے ہیں بہار کو. ربیع کس کو کہتے ہیں؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ گئے تو بہار آئی نہیں آئی. اب وہ بہار ختم ہو سکتی ہے دوستوں؟ کبھی نہیں ہو سکتی. تو 4 اقوال آپ کے سامنے آئے. راجح قول جو ہم علماء کا عرض کریں گے 9 ربیع الاول انگریزی اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی، یہ راجح قول ہے. اور اس وقت مشہور ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کا قول چلتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پیر کے دن، مہینہ ربیع الاول کا، اور تاریخ راجح قول کے مطابق 9 ربیع الاول. فجر سے تھوڑا پہلے جو وقت ہے وہ کہلاتا ہے صبح صادق کا وقت، جب فجر کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے، یہ وقت تھا. اور حضرت آمنہ کے ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، وضع حمل ہوا، تو ایک نور اس بچے کی آنکھوں سے نکلا جو میں نے دیکھا وہ آسمانوں تک گیا. نور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے نکلا اور کہاں تک گیا؟ آسمان. اور جو ولادت کی تکلیف ہے اس کو میں نے ذرہ برابر بھی محسوس نہیں کی. یہ آپ کی برکات، آپ کی پیدائش سے، ولادت سے شروع ہو گئی. آپ کی ولادت ہوئی. کسی نے جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. اور اصل نام کیا تھا؟ شیبہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. عبد المطلب کو کسی نے خبر دی، اور خبر اس حالت میں تھی کہ عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. اس وقت قریش کے سردار تھے، رات کو طواف کر رہے. کسی نے دوڑتے ہوئے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے یہاں مبارک کو بیٹا ہوا ہے. عبد المطلب کو اطلاع دی. عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہوا، سیدھا آیا اور اس بچے کو گود میں لیا اور جا کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. اور وہاں جا کر کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کے والد دنیا میں نہیں ہے، لہذا اس کا نام میں محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا نام محمد کس نے رکھا؟ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، اس نے اسی ولادت کے وقت رکھا آپ کا نام محمد. اور یہ 2 نمبر دیکھیں، تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنے کو، عقیقہ کہتے ہیں جانور ذبح کرنے کو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا گیا جس دن آپ کی ولادت ہوئی. لیکن مشہور کب کیا لوگوں میں آپ کا نام؟ 7ویں دن. عقیقہ کس دن کرنا سنت ہے؟ 7ویں دن. 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا نام مشہور کیا لوگوں میں کہ میرے اس پوتے کا نام محمد ہے. اور اس نے 2 جانور ذبح کیے، عقیقہ کیا، اور پورے قریش اور پورے اہل مکہ کو دعوت کھلائی. عقیقے کی دعوت عبد المطلب نے کھلائی. تو یہ نام محمد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تجویز ہوا، یہ عبد المطلب نے رکھا. کسی نے عبد المطلب سے پوچھا اتنے نام تھے، آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے اس پوتے کا ایسا نام ہو کہ ساری دنیا اس کی تعریف کرے لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکے. محمد کے لفظی معنی یہی ہے دوستو کہ وہ شخصیت، وہ ہستی کہ پوری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے لیکن اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکے. اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام رکھا احمد. یہ جو 2 نام ہیں نا، دادا نے نام رکھا محمد اور والدہ نے نام کیا رکھا؟ احمد رکھا. پورے قرآن کریم میں لفظ محمد 4 جگہ پہ آیا ہے. کتنی جگہوں پہ آیا ہے؟ 4 جگہ. یہ یاد رکھیں دوستو، ہر ساتھی کو معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے آیا سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول. دوسرا آیا سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تیسرا آیا سورہ محمد میں جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں وآمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد.
اور چوتھا آیا سورہ فتح کے آخر میں محمد الرسول اللہ. تو کتنی جگہ ہو گئی؟ 4. اور احمد پورے قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے سورہ صف میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. سمجھے؟ تو اب ہم آئندہ مجلس میں پوچھیں گے کہ پورے قرآن میں لفظ محمد کتنے مقام پر آیا ہے؟ 4. اور لفظ احمد ایک مقام پر آیا. یہ تھی آپ کی ولادت اور یہ آپ کا نام رکھا گیا. آپ کا عقیقہ 7ویں دن کیا عبد المطلب نے. جی اب یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جس گھر میں ہوئی ہے بہت غور سے دیکھیں. ہر انسان ہر صاحب ایمان کی خواہش ہوتی ہے میں وہ جگہ دیکھوں جہاں اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا تشریف لائے, میں اس جگہ کو دیکھوں. یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا پوائنٹ جس ہرا رنگ نظر آ رہا ہے گرین کلر, یہ حرم ہے. حرم یہ نقشے میں یہ حرم ہے. حرم سے اس طرف جائیں گے یہ صفا مروہ ہے جس پہ ریڈ کلر کا پوائنٹ پڑ رہا ہے. صفا مروہ کی پٹی سے نکلے یہ جگہ ہے, اس کا نام لکھا ہے سوق اللیل. یہ کیا لکھا ہے؟ سوق اللیل وہ علاقہ ہے جس میں بنو ہاشم کے گھر تھے. حضور علیہ السلام کا پورا خاندان آباد تھا. آپ مسجد حرام کے اندر جائیں گے مختلف گیٹ بنے ہوئے ہیں نا آج کل, باب خلیفات, باب عبدالعزیز, باب عبداللہ, باب الصفا, باب العمرہ. تو باب الصفا کو ڈھونڈے, صفا مروہ کی جگہ پہ جائیں. باب الصفا سے نکلے تو سیدھا یہ راستہ نکلتا ہے سوق اللیل کی طرف. اصل علاقے کا نام کیا تھا؟ سوق اللیل. اب یہ علاقہ نہیں ہے, یہ تعمیرات میں آ چکا ہے. آگے دیکھیں آپ, یہ دیکھیں کسی وقت تک یہ بورڈ موجود تھا. یہ لکھا ہے شارع بنی ہاشم شعب علی. یہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کا محلہ تھا. ہمارے ترک بھائی جب تک حرمین میں موجود تھے نا, ترک حضرات, انہوں نے حرم کی ان چیزوں کی بڑی حفاظت کی تھی, ایک ایک نشانی کو محفوظ رکھا تھا. تو یہ بورڈ ہمارے بعض بڑے حضرات فرماتے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ جگہ. یہ بعد میں پھر یہ ہٹا دیے گئے یہاں سے. جی آگے دیکھیں, یہ ایک دھندلی سی بہت پرانی تصویر دی گئی ہے. یہ وہ گلی ہے پرانی تعبیر جس میں بنو ہاشم کا خاندان آباد تھا. اور علماء نے لکھا اسی گلی میں ایک گھر حضرت عبداللہ کا تھا جو اب ختم ہو چکا ہے, گرا دیا گیا ہے, لیکن تھا اسی سوق اللیل کی اسی گلی میں حضرت عبداللہ کا گھر تھا جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. دیکھیں یہ دیکھیں, اب آپ کو سمجھ آئے گا. اب یہ اس زمانے میں ابھی موجودہ یہ چیزیں موجود ہیں. اب جو حضرات جائیں گے جا چکے ہیں, اللہ پاک سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. تو یہ جگہ موجود ہے دوستوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حرم کی اوپر سے تصویر ہے, دیکھ رہے ہیں. یہ جس پر میں ریڈ کلر کا پوائنٹ پھیر رہا ہوں یہ صفا مروہ کی, یہ صفا مروہ کی پٹی ہے پوری. سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ اسی صفا مروہ سے آپ نکلیں گے سیدھا آئیں گے یہ. تو یہ جو جگہ ہے یہ یہاں پر آ کر یہ لکھا ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ. مکتبہ مکۃ المکرمہ. یہ مکتبہ یہ لائبریری اسی جگہ پر بنی ہے جہاں حضرت عبداللہ کا گھر تھا اور جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس مجلس میں کوئی ہے جس نے یہ مکتبہ دیکھا ہو, وہ ہاتھ اٹھائے ذرا. ماشاء اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. لیکن بعد میں ایک موقع پر ہم گئے, اس پر ایک بورڈ پہلے لگا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام کی جائے ولادت. لیکن بعد میں ایک سفر میں جب ہم گئے تو وہ بورڈ سعودی گورنمنٹ ہٹا چکی ہے, اس لیے کہ لوگ بہت اہتمام سے جاتے تھے. تو بہرحال ہماری تو عادت ہے کہ جب ایسی جگہ ہوتی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ ادب احترام سے جائیں الٹی سیدھے کام شروع ہوتے ہیں. انہوں نے وہ بورڈ ہٹا دیا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں آئندہ جب بھی سفر میں جانا ہو کسی سے پوچھیں مکتبہ مکۃ المکرمہ کہاں ہے, یہ بالکل قریب ہے. اور یہ وہ جگہ ہے اس کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ واضح طور پہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے اوپر مکتبہ مکۃ المکرمہ, یہ اس میں دخول کا راستہ ہے, آپ اندر جائیں. یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بعد میں ترک حکومت نے اس پر لائبریری بنا دی تاکہ یہ محفوظ رہے. یہ نشانی ہے ایک ہمارے لیے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے, جائے ولادت ہے. یہ مبارک جگہ ہے. آگے دیکھیں,
اب ولادت کی بات ختم ہو گئی. دوسری بات ہم نے کی تھی حضانت اور رضاعت. یہ لفظ دونوں عربی کے ہیں، اس کو سمجھ لیں. حضانت کہتے ہیں بچے کو گود میں اٹھانا، اور عام طور پہ بچہ کب تک گود میں ہوتا ہے؟ 1.5-2 سال تک، پھر وہ خود چلنا شروع کر سکتا ہے. اور رضاعت کہتے ہیں بچے کو دودھ پلانا. اور ہمارے فقہ حنفی میں بچے کو دودھ پلانے کی کم از کم میعاد کتنے سال ہے؟ 2 سال تک. 2 سال سے پہلے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ماں بچے کا دودھ چھڑانا شروع کر دے 2 مہینے پہلے، تاکہ 2 سال جب پورے ہو تو یہ سیٹ ہو چکا ہو. اب آپ علیہ السلام والسلام کی حضانت اور آپ کی رضاعت، آپ کس گود میں پلے اور آپ کو دودھ کس نے پلایا ہے؟ اب دیکھیں 3 ہستیوں کے نام آتے ہیں. نمبر 1 آپ کی والدہ ماجدہ، نمبر 2 ہے سویبہ، اور نمبر 3 ہے حضرت حلیمہ سعدیہ. ایک چوتھا نام بعض کتابوں میں ام فروہ کا ملتا ہے، لیکن علماء اس کو قبول نہیں کرتے. یہ 3 ہستیاں ہیں اور 3 عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. سب سے پہلے نمبر پر آپ کی والدہ ماجدہ، جن کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ ہے. 3 سے 4 روز تک انہوں نے آپ علیہ السلام والسلام کو دودھ پلایا ہے اپنی ماں نے. اس کے بعد سویبہ ہے. یہ صوبیہ نہیں ہے، بعض لوگ اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، وہ الگ نام ہے. یہ سویبہ ہے، اور یہ آپ علیہ السلام والسلام کے چچا تھے ابو لہب. اس کی آزاد کردہ لونڈی یعنی باندی تھی. جیسے عربوں میں ایک تصور تھا غلام باندی ہوگا، اس نے ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا، اس کا نام تھا سویبہ. اس سویبہ نے بھی آپ علیہ السلام کو کچھ دنوں تک دودھ پلایا. آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. 3-4 دن آپ کی والدہ نے، اور پھر اس کے بعد سویبہ نے کچھ دن تک دودھ پلایا. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ وہ اصل بابرکت عورت ہے کہ جس سے آپ علیہ السلام والسلام نے مکمل رضاعت فرمائی ہے، مکمل. اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنے سال تک رہے؟ 4 سال تک رہے. 4 سال تک آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے. اب سوال یہ کہ والدہ ماجدہ کی گود سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کیسے آیا؟ ماں نے اپنا بچہ کسی اور عورت کے حوالے کیسے کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے عرب کا ایک پس منظر سمجھنا ضروری ہے دوستوں. عربوں کے یہاں ایک دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا شہر میں تو اس بچے کی صحت، تندرستی اور نشو و نما کی مضبوطی کے لیے اس کو گاؤں کی عورت کے، دیہات کی عورت کے حوالے کرتے تھے کہ وہ جا کے گاؤں کی عورت کا دودھ پیے گا تو یہ بچہ تندرست ہوگا، بیماریوں سے محفوظ ہوگا. اور یہ تصور آپ آج بھی دیکھ لیں، ہمارے شہروں میں جو کمزوریاں ہیں، گاؤں دیہات کے بچے کیسے صحت مند ہوتے ہیں دوستوں. تو اس زمانے میں گاؤں دیہات کی جو عورتیں ہوتی تھی وہ شہر آتی تھی مکہ مکرمہ اور معلوم کرتی تھی کسی گھر میں بچہ ہوا ہے تو ہم اس کو لے جائیں، دودھ پلائیں 2 سال تک، اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے رقم اجرت ملے گی تو ہمارا بھی کام ہو جائے گا، بچہ بھی تندرست ہوگا. تو جب حضور علیہ السلام والسلام پیدا ہوئے تو اس دن اور اس ہفتے میں قریش میں بہت سارے بچے پیدا ہوئے. اب آگے چلیں آپ. یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بلاد بنو سعد. یہ لفظ بڑا اہم ہے دوستوں. یہ ہے بلاد بنو سعد. اس بلاد بنو سعد کا تعلق تھا طائف کے علاقے سے. کون سے علاقے سے؟ طائف کے علاقے سے. طائف آپ حضرات نے سنا ہے، مکہ مکرمہ کے شہر سے نکل کر بالکل اونچائی پہاڑی پر. یہ ہمارے ہاں جیسے لوگ تفریح کے لیے مری جاتے ہیں، مری کی پہاڑی آپ نے دیکھی ہوگی، انسان گھوم گھوم کر اوپر جاتا ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ والوں کے لیے جو تفریح کی جگہ ہے وہ طائف ہے دوستوں. بڑی خوبصورت اور بہت ٹھنڈی جگہ ہے. آپ اللہ کی شان حیران ہوں گے، مکہ مکرمہ کی گرمی سے آپ نکلے اور جیسے ہی طائف شروع ہوتا ہے تو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. بالکل حج کے سفر میں ہم ایک یہاں کے ساتھی کے ساتھ رہنمائی میں ہم گئے، اس لیے کہ طائف ہمارے جد امجد کی قبر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی قبر میں ہم نے حاضری دی ہے طائف میں. تو اس طائف کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا، اس کا نام تھا بنو سعد. اس بنو سعد کی عورتیں بڑی مضبوط عورتیں تھیں اور لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو اس قبیلے کی عورتیں دودھ پلائیں. تو جب قریش میں بہت سارے بچے پیدا ہوئے
تو بنو سعد سے عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ روانہ ہوئی مکہ مکرمہ کے لیے کہ جا کر بچوں کو وصول کر لیں اور ان کو دودھ پلائیں، کچھ اجرت لے لیں۔ تو جب عورتیں چلی، انہی عورتوں میں تھی ایک حضرت حلیمہ سعدیہ بھی۔ کس جگہ سے روانہ ہوئی؟ بنو سعد سے، غور سے دیکھیں، بنو سعد سے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی روانہ ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ جس سواری پر تھی وہ اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ سب عورتیں آگے چل کے پھر روکتی تھی اور کہتی تھی بھائی تم کیا کر رہی ہو، ہمارا کام خراب کر رہی ہو۔ ایک حد تک انہوں نے انتظار کیا، پھر ساری عورتیں اپنی اپنی سواریوں پہ چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت دیر سے مکہ پہنچی۔ جب مکہ گئی تو کیا دیکھا کہ سب عورتوں نے ایک ایک گھر کا، امیر گھرانے کا ایک ایک بچہ گود لے لیا۔ معلوم کیا کوئی بچہ بچا ہے؟ بھائی کوئی نہیں بچا ہے، صرف ایک بچہ ہے، لیکن وہ بچہ یتیم ہے۔ یہ کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جو سنتا تھا یتیم ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو یہاں سے ہمیں کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئی تو انہوں نے معلوم کیا تو کہا کہ بچہ یتیم ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو قبول نہیں کر سکتی، ہم تو غریب لوگ ہیں اور یتیم گھرانے سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ لیکن ان کے جو شوہر تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے، نام یاد رکھیں، ان کا نام تھا حارث۔ ان کا نام کیا تھا؟ حارث۔ یہ حضور علیہ السلام کے رضاعی والد کہلائیں گے، حارث۔ حارث نے کہا نہیں، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بچے کو دیکھ لیتے ہیں، ایک نظر دیکھنے میں تو حرج نہیں ہے۔ تو جب گھر کے اندر آیا علیہ السلام ایک چادر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے جب چادر اس بچے کے چہرے سے ہٹائی تو اس بچے کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ جس نے آسمان تک کی جگہ کو روشن کر دیا۔ ایک نور نکلا اور وہ مسکراہٹ اس بچے کی، تو میرے دل نے کہا نہیں ایسے ہم نہیں جا سکتے، اس بچے کو لے جائیں گے ساتھ۔ تو اس بچے کو لیا حضرت حلیمہ سعدیہ نے اور واپس روانہ ہو گئی۔ کس جگہ کے لیے؟ بنو سعد کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب جب واپس روانہ ہوئی تو وہ کمزور سواری تھی دوبارہ۔ اب جب روانہ ہوئی تو وہ سواری اتنی تیز جا رہی تھی، اتنی تیز کہ جو باقی آگے نکل گئے تھے وہ سب راستے میں آئے، ایک ایک کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ آگے جا رہی۔ عورتوں نے کہا کہ لگتا ہے حلیمہ نے سواری بدل دی ہے، سواری تبدیل کر دی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا نہیں، سواری نہیں بدلی، ابھی سواری کا سوار بدل چکا ہے، یہ بہت بابرکت بچہ ہے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب ہم بنو سعد پہنچے، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے دوستو، کہ جب بنو سعد میں اپنے گھر میں داخل ہوئے تو پورے قبیلے کے لوگ جو گھرانے تھے وہ آئے اور کہا کہ کوئی ایسی چیز علاقے میں آئی ہے کہ ہمارے گھر میں مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی۔ کہتے بنو سعد میں ایسا گھر نہیں تھا جس میں مشک کی خوشبو نہیں پھیل گئی۔ حضور علیہ السلام کی برکات اتنی زیادہ تھی۔ تو یہ بنو سعد میں آپ علیہ السلام والسلام پہنچ گئے اور 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ آپ ابھی دیکھیں بنو سعد کا علاقہ، آگے چلیں دیکھیں آپ علیہ السلام والسلام کو بنو سعد میں کیوں بھیجا گیا، دیہاتی زندگی کی کیا خصوصیت، یہ 3 باتیں دیکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زبان کی صفائی اور فصاحت۔ یہ زبان کی صفائی جو گاؤں دیہات میں ہوتی ہے ہمارے شہروں میں نہیں ہے دوستوں۔ ہم کراچی والے اردو بولتے بولتے آدھی انگلش بولتے ہیں، پشتو بولنے والے آدھی اردو مکس کرتے ہیں، ایک مکسچر زبان چل رہی ہے دوستوں، ایسا ہے۔ کراچی میں تو ہماری اپنی کوئی زبان رہی نہیں، 2-3 زبانوں کا ایک مغلوبہ اور مکسچر ہوتا ہے۔ لیکن آپ گاؤں دیہات میں جائیں گے تو آپ کو بالکل صاف شستہ زبان ملے گی۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ بچہ جا کر وہاں کی اصل زبان سیکھے، عربوں میں اس چیز کا بڑا اہتمام تھا۔ دوسرا یہ کہ گاؤں کی زندگی بہت سخت ہے، بہت سخت آزمائشوں والی، تو اس بچے کی زندگی مضبوط ہو جائے گی۔ گاؤں میں تو تکیے بستر پلنگ تو نہیں ہے، وہاں تو مٹی پر بیٹھنا ہے، بکریوں کے پیچھے بھاگنا ہے،
درختوں سے پتے توڑنے ہیں، کنویں سے پانی بھرنا ہے. ہم شہروں میں تو یہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے. تو مضبوط گاؤں کے بچے مضبوط ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اصل اور قدرتی ماحول اور غذاؤں کی وجہ سے جسمانی صحت اور تندرستی. شہر میں کیوں بیماریاں؟ ہر چیز مصنوعی ہے، ہر چیز آرٹیفیشل مصنوعی چیز ہے، ملاوٹ سے بھرپور ہے. تو صحت کیا ہو گئی؟ جلد از جلد گر کے ختم ہو گئی. گاؤں کے لوگ مضبوط لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی غذا ہے. تو دیہاتی زندگی کی کتنی خصوصیات ہو گئی؟ انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ بچے بھیجے جاتے تھے. اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے آپ کی والدہ نے کہاں بھیجا؟ بنو سعد میں. اور کس کے حوالے کیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے. دیکھیں دوستوں، یہ ہے حلیمہ سعدیہ کے علاقے بنو سعد کا ایک منظر ہے. یہ بالکل ایک دیہات ہے، ایک گاؤں ٹائپ کا علاقہ ہے بالکل. دیکھیں آگے، یہ دیکھیں، یہ اس کی ایک پرانی تصویر کسی نے محفوظ کی ہے. بالکل یہ بنو سعد کا اونچائی میں علاقہ ہے. بالکل آگے دیکھیں، یہ نقشے پہ آپ غور کریں، اب آپ کو سمجھ آئے گا. یہ دیکھیں جہاں پہ سرخ رنگ کی لائٹ ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ لکھا ہوا ہے. اگر نظر نہیں آ رہا تو میں پڑھ رہا ہوں. یہ لکھا ہے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ سے آئیں گے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اصل علاقہ ہے طائف کا. اور اسی طائف کا ایک گاؤں ہے، اس کا نام کیا تھا؟ بنو سعد. یہ جو سرکل بنا نا، یہ کیا ہے؟ بنو سعد کا علاقہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رضاعت کے لیے مکہ سے کہاں پر آئے؟ بنو سعد میں. آگے دیکھیں اور واضح سمجھ میں آئے گا. یہ دیکھیں، یہ ہے طائف کا علاقہ. سمجھ گئے؟ اس طائف کے اندر ایک گاؤں ہے. یہ ایرو کہاں تک آیا؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے دوستوں؟ پیچھے والے حضرات کو نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بنو سعد لکھا ہوا ہے. اب غور کریں، اسی بنو سعد میں ایک پھر چھوٹا سا علاقہ ہے جس پر سرکل آ گیا. اس کا نام کیا لکھا ہے؟ شحطہ. یہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو تعلق تھا وہ بنو سعد کے کس علاقے سے تھا؟ شحطہ سے تھا. ایک مسلمان کو اب معلوم ہو، یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت بنو سعد کے علاقے شحطہ میں ہوئی ہے. دوستوں آج بھی مکہ مکرمہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں گاڑیاں چلتی ہیں بنو سعد کے علاقے میں. اور جو بازوق لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں باقاعدہ اس جگہ کو، اس مبارک جگہ کو، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال گزارے. دوستوں یہ بنو سعد شحطہ کا علاقہ، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رضاعت کے لیے آئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں. جی یہ بھی بنو سعد کی بالکل پرانی بستی. بعض حضرات نے، یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی یہ پتھروں کی، بعض حضرات کہتے ہیں یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی حدود ہے. بالکل یہ اسی گھر میں جس میں آپ علیہ السلام کا بالکل ابتدائی وقت گزرا ہے، اس گھر میں گزرا ہے. جی تو پہلی بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سعد میں کتنے سال گزارے؟ 2 سال گزارے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی رضاعت کی، ان کا دودھ پیا. اس گھر میں 3 بچے اور تھے. خود حضرت حلیمہ کے اپنے خود کے بچے کتنے تھے؟ 3 بچے تھے. ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، اور 2 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام تھا انیسا اور دوسری کا نام تھا شیما. یاد رہیں گے؟ بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ایک بیٹی کا نام انیسا اور دوسری کا نام شیما. یہ شیما عمر میں بڑی تھی، اس نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو گود میں اپنے پاس رکھا ہے. آگے ایک واقعہ آئے گا، اس میں آپ سمجھیں گے کہ شیما نے آپ کو سب سے زیادہ گود میں گھمایا ہے. اور غزوہ حنین میں بات انشاءاللہ آئے گی کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو صحابہ نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پیغمبر کی بہن ہوں. یہی شیما تھی. تو آپ علیہ السلام کو یاد نہیں تھا، اس لیے کہ بڑا عرصہ پیچھے گزر چکا ہے. تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ واقعی تم میری وہی بہن شیما ہو؟ تو اس نے یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ بازو ہوتا ہے، اس کو اوپر کیا اپنے سیدھے بازو. فرمایا یہ وہ دانت، یہ وہ دانتوں کے نشان ہے جو بچپن میں آپ نے کاٹا تھا.
تو 2 سال آپ علیہ السلام بنو سعد میں رہے. 2 سال کے بعد ترتیب کیونکہ وقت پورا ہو گیا، رضاعت کی مدت پوری ہو گئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئے. لیکن دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو یہاں چھوڑ دوں، تو پھر درخواست کی ان کی والدہ سے کہ آپ اس بچے کو محمد کو اگر چاہیں تو میں اس کو لے جاؤں. تو مکہ مکرمہ میں ایک خطرناک بخار پھیلتا تھا جس میں بچے فوت ہوتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ماں تھی، تو حضرت آمنہ نے فرمایا آپ لے جائیں ان کو، اور جب تک میں نہ کہوں ان کو واپس نہ آئے، ان کو لے جائیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ 2 سال کے بعد لائی اور پھر دوبارہ ان کو حضور علیہ السلام کو لے گئے اپنے ساتھ. واپس کہاں چلے گئے؟ بنو سعد میں چلے گئے، اور دوبارہ پھر کتنے سال رکھا؟ 2 سال رکھا ان کو اپنے پاس. تو کل کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارے دوستوں. 4 سال پورے. جب آپ کی عمر مبارک 4 سال پوری ہوئی، آپ 5ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں. اور سے سنیں، اسی سال ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. جی دیکھیں، یہ واقعہ کہ اس کو کہتے ہیں شق صدر. کیا کہتے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شق صدر. عربی میں کہتے ہیں سینے کو، اور شق کے معنی ہوتے ہیں چاک کرنا، کاٹ دینا. جیسے ہمارے یہاں دل کے آپریشن ہوتے ہیں نا، بائی پاس آپریشن، دل کو چاک کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شق صدر. یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کھولا گیا اور آپ کا دل نکال کے اس کو دھویا گیا، اور پھر آپ کے سینے میں آپ کا دل رکھ کے اس کو بند کر دیا گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شق صدر. پوری حیات مبارکہ میں کتنے شق صدر ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ؟ 4. یعنی 4 مرتبہ آپ علیہ السلام کا دل مبارک کھولا گیا، اس کو دھویا گیا، پھر آپ کے سینے میں رکھا گیا. یہ کب کب ہوا؟ پہلے اس کو دیکھیے. پہلی مرتبہ 5ویں سال میں بنو سعد، یہ جو ابھی ہم واقعہ بیان کریں گے نا، یہ کون سا شق صدر ہے؟ پہلا. یہ کتنے سال میں ہوا؟ 5ویں سال. دوسرا ہوا 10 سال کی عمر میں. تیسرا ہوا 62 یعنی نبوت ملنے کے سال، اور نبوت آپ کو کتنے سال میں ملی؟ 40 سال کے بعد. اور چوتھا ہوا معراج کے موقع پر، اور آپ کی معراج ہوئی نبوت کے 5ویں سال. 40 میں 5 ایڈ کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 45 بنتا ہے. تو کل شق صدر کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اب ہم پہلا شق صدر، یہ واقعہ پیش آیا کہاں پر؟ بنو سعد. میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کے رضاعی بہن بھائی کتنے تھے؟ ایک بھائی تھا نام، 2 بہنیں تھے نام انیسہ اور شیبہ. آپ ترتیب کے مطابق اپنے ان 2-3 بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے. کچھ دیر کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ یہ بچے دوڑتے ہوئے آئے ہیں، اور کہا کہ امی جان، وہ جو ہمارے بھائی نہیں ہیں چھوٹے والے، ان کو وہاں جنگل میں کسی نے 2 سفید کپڑوں والے آئے اور ان کو لٹا کر ان کا سینہ جو ہے وہ کاٹ دیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بھائی کو انہوں نے مار دیا ہے. اب یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ بے انتہا پریشان ہو گئی، اس لیے کہ ایک چیز کی امانت اور ذمہ داری، جب وہ اپنی چیز کہتے ہیں نا، کچھ بھی ہو انسان کو ٹینشن نہیں ہوتی. یہ تو بچہ ہے، کسی کی امانت ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کا نام کیا بتایا تھا ابھی؟ یہ دونوں دوڑتے ہوئے گئے جنگل میں. جب دیکھا تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کے چہرے مبارک بالکل زرد ہو چکا ہے، پیلا، گھبرائے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا ایسے 2 سفید کپڑوں والے آئے، مجھے لٹایا اور میرے اس جگہ کو کھولا اور یہاں سے میرا کچھ نکال کے اس کو دھویا، پھر بند کر دیا. چلے یہ واقعہ ہوا 5ویں سال میں. لیکن اب حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. کہا نہیں بھائی اب مزید نہیں. لہٰذا بچے کو لیا، دونوں نے مکہ آ گئے، اور اب آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ سے فرمایا کہ آپ اپنا بچہ قبول کر لیں، ہم واپس لائیں. تو حضرت آمنہ نے فرمایا بھائی کیا وجہ ہوگی، تم کیوں ایسے اچانک آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی میں لے آئی بچے کو آپ کے ساتھ ملنے. چھپایا. حضرت آمنہ نے فرمایا بتانا تو پڑے کہ کیوں لے. تو حضرت
حضرت حلیمہ سعدیہ نے پھر ساری بات بتائی کہ ایسا ہوا ہے، ہم گھبرا گئے ہیں کہ اس بچے کو کچھ ہو نہیں جائے. تو حضرت آمنہ نے فرمایا نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس بچے کی پیدائش سے پہلے مجھے ایسے اشارے مل گئے ہیں کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہو، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ شق صدر کا واقعہ. اور یہ کس سال میں پیش آیا؟ آپ کی 5 سال کے بعد. جی اب آخری بات آپ علیہ السلام کی کفالت. کفالت کا مطلب ہوتا ہے جب بچہ دودھ پینے کی عمر پوری کر دے اب اس کو کون سنبھالے گا. تو آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ تو پہلے فوت ہو گئے، وہ تو فوت ہو گئے تھے، پہلے فوت ہو گئے. تو آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئے. 4 سال کی عمر سے 5ویں سال میں اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور ان کے پاس رہنے لگے. آپ کی عمر مبارک ہوئی 6 سال حضور علیہ السلام. تو حضرت آمنہ کے دل میں آیا کہ اپنے شوہر کی قبر پہ جانا ہے، حضرت عبداللہ. ان کی قبر کہاں ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ مدینہ میں. ماشاءاللہ، یاد رکھیں. اور میں نے ایک بات بھی عرض کی تھی کہ مدینہ میں حضرت عبداللہ کی قبر کہاں آ گئی ہے؟ مسجد نبوی کی جدید تعمیر میں دائیں طرف کے صحن میں آ گئی. مسجد نبوی میں آپ جب قبلے کی طرف کھڑے ہوں، سیدھے ہاتھ پہ جو جدید تعمیر ہوئی ہے ملک فہد کے دور میں، جو صحن بڑا ہے، اسی صحن میں کن کی قبر آ گئی ہے؟ حضرت عبداللہ کی قبر. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی قبر پہ جانا ہے. تو اپنے بچے حضور علیہ السلام کو لیا اور ان کی ایک باندی تھی ام ایمن. یہ خاندانی باندی تھی، یہ بنو ہاشم تھی اور اس نے بڑی خدمت کی ہے حضور علیہ السلام کی، ام ایمن نے. یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ام ایمن امی بعد امی، فرمایا میری اصل ماں کے بعد میری ماں ام ایمن ہے. ام ایمن کے بارے میں. تو یہ 3 افراد کا قافلہ روانہ ہوا کہاں؟ مدینہ طیبہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ. وہاں کے لیے وہاں گئے، ان کی قبر پہ حاضری دی. جب مدینہ طیبہ سے واپس مکہ آنے لگے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے بدر، جہاں غزوہ بدر ہوا ہے. اس بدر کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں ابوا. ابوا کہتے ہیں اس جگہ. اللہ کی شان، یہاں اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو قریب کے گھر میں لے جایا گیا اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد حضرت آمنہ کا ابوا میں انتقال ہو گیا. آگے آپ دیکھیں، آپ کو ابوا نظر آئے گی وہ جگہ. جی یہ مقام ابوا پر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی عمر تھی. اچانک حضرت آمنہ چلی گئی اور 6 سال کا بچہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ تو اتنا سمجھدار تو نہیں ہوتا. تو سمجھ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ ہوا. کہتے ہیں اس لیے جب تدفین ہو گئی تو ام ایمن آپ علیہ السلام کو لے کر جانے لگی کہ چلو اب میرے ساتھ مکہ چلو. تو حضور علیہ السلام ان سے ہاتھ چھوڑاتے تھے، کہتے تھے نہیں مجھے اپنی امی کے پاس جانا. تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کتنے سال تھی؟ 6 سال. اور آپ کی والدہ بھی آپ سے جدا ہو گئی، آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. تو آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر کہاں پر ہے؟ ابوا میں. آپ دیکھیں آگے، یہ دیکھیں دوستوں، اللہ اکبر. یہ ہے مدینہ طیبہ نا، نظر آ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ سے تھوڑا سا نیچے آئے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابوا لکھا ہوا ہے. تو حضرت آمنہ مکہ سے چلی، شوہر کے قبر پہ حاضری دی اور واپس کہاں پہنچی تھی؟ ابوا. یہیں پر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا اور یہی ان کی قبر ہے. لوگ یہاں بھی جاتے ہیں اس قبر کی زیارت کے لیے، مشہور ہے، ان کی قبر معروف ہے. اس ابوا میں حضرت آمنہ کی قبر ہے. دیکھیں یہ، آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا. حضرت آمنہ، حضور علیہ السلام اور ام ایمن یہ کہاں سے چلے تھے؟ مکہ سے گئے اور مدینہ گئے، حضرت عبداللہ کے قبر پہ حاضری دی اور یہاں سے واپس آ کے کہاں پہنچے تھے؟ ابوا پہنچے. یہاں انتقال ہو گیا کس کا؟ حضرت آمنہ کا. ان کی قبر وہی بن گئی. ام ایمن حضور علیہ السلام کو لے کر واپس کہاں آ گئی؟ مکہ مکرمہ. دیکھیں یہ مشہور یہ ہے کہ یہ وہی ڈھیر ہے پتھروں کا کہ اس کے قریب حضرت آمنہ کی قبر ہے. لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے. ابوا بہت مشہور جگہ ہے یہاں پہ. یہ بالکل میدان بدر کے قریب ہے. بدر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، بہت مبارک جگہ ہے. تو بدر کے قریب جو ہے یہ ابوا کی جگہ آتی ہے. جی اب والدہ بھی جدا ہو گئی تو ام ایمن لا کر حضور علیہ السلام کو کن کے حوالے کیا؟ عبد المطلب، جو آپ علیہ السلام کے کیا ہے؟ دادا ہے. انہوں نے بڑا خیال رکھا حضور علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کو اتنی شان دی کہ
تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک قالین بچھتا تھا، جسے قالین ہے، اس قالین پر کسی کو پیر رکھنے کی مجال نہیں تھی سوائے عبد المطلب، وہ سردار تھے۔ وہ شام کو آ کر کے اس کے ساتھ تکیہ لگا کر ایسے بیٹھتے تھے خانہ کعبہ کی دیوار سے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہ دوڑ کر عبد المطلب کے قالین پر جانے لگے، تو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں، میرے اس پوتے کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ نے اس کو بہت بڑا مقام دیا، لہذا اس قالین پر عبد المطلب اور حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ اس نے بڑی خدمت کی آپ نے، لیکن اللہ کی شان یہ کہ آپ جب 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک سہارا ہٹایا، پیدائش سے پہلے والد چلے گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ میں یتیم آیا، میں نے اپنے بہن بھائی نہیں دیکھے، والد نہیں دیکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آقا کو دیکھ لو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پرورش کیسے ہوئی۔ مقام حجون ایک جگہ ہے، ابھی آگے اس جگہ کو دکھاتے ہیں، حجون مکہ مکرمہ میں، یہیں پر عبد المطلب کی تدفین ہوئی ہے۔ حجون، آپ نے مکہ مکرمہ کا قبرستان دیکھا سنا ہوگا، جنت المعلا ہے نا، اس میں حضرت خدیجہ کی قبر بھی ہے، اس کو قبر بھی ہے۔ اسی معلا کے قریب حجون جگہ تھی اور اسی حجون میں یہ قبریں بنی۔ خیر جب 8 سال میں حضرت المطلب چلے گئے تو اب آپ کے چچا تھے، سگے چچا حضرت ابو طالب۔ کوئی بتا سکتا ہے یہ کس مشہور صحابی کے والد ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے سگے چچا ہے، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے جو آپ کی خدمت کی ہے، اللہ اکبر، تو انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 50 سال کی عمر تک جب پہنچے تب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ آگے جب سیرت چلے گی آپ دیکھیں گے انہوں نے کتنا خیال رکھا حضور علیہ السلام کا۔ تو ان کا انتقال کہاں پر ہوا؟ مکہ مکرمہ، اور حجون میں ہی ان کی بھی تدفین ہو گئی۔ دادا کی قبر بھی کہاں ہے؟ حجون میں، اور ابو طالب چچا کی قبر بھی کہاں ہے؟ حجون میں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حرم لکھا ہوا ہے، حرم لکھا ہوا ہے نا، یہ مکہ مکرمہ۔ اس حرم سے آپ نکلیں گے، یہ جو ایرو ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حجون، یہ علاقہ ہے، اور اس حجون سے کے قریب ہی جو ہے نا یہ قبور بنی ہوئی ہے۔ یہاں آپ سمجھ گئے، جنت المعلا جو ہے وہ بھی بالکل اس کے قریب قریب پڑتا ہے، یہیں پر۔ ان کی قبور جنت المعلا میں نہیں ہے دوستو، عبد المطلب اور ابو طالب کی، ان کی قبریں کہاں پر ہے؟ حجون علاقہ میں۔ دیکھیں آپ ابھی یہ حجون، اس کی ایک تصویر کسی نے دی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر عبد المطلب اور ابو طالب کی قبریں اسی علاقے میں آتی ہیں، یہ حجون۔ تو یہ آپ علیہ السلام والسلام کی ولادت، پھر آپ کی حضانت و رضاعت، اور پھر آپ کی کفایت، سمجھ گئے آپ حضرت؟ آگے آپ علیہ السلام والسلام کا یہ جو رضاعت والی عمر تھی یہ ختم ہو گئی۔ اب بات شروع ہوگی آپ علیہ السلام والسلام کا بچپن، لڑکپن اور جوانی۔ یہ چلے گا آپ کی 40 سال کی عمر تک، اس لیے کہ آپ کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ جو ہمارا اتوار کو درس ہوگا اس میں آپ علیہ السلام والسلام کا بچپن، لڑکپن، آپ کی جوانی کیسے گزری ہے، اور اس میں امت کے لیے سیکھنے کا کتنا بڑا سبق ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے ساتھی ہیں بھائی نعیم، ان کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، بچہ بیمار ہے، وہ اس کی والدہ بھی بیمار ہے، دونوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک دونوں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، ہمارے مسجد کے کئی نمازی کافی ایسے بیمار ہیں بیچارے، سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔